بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ جس گھوڑے پر بھی ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا ہے بلکہ اڑ رہا ہے۔ اسی لیے اس ذوالجناح کو دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے، اور ساتھ میں آپ کے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ بات ذوالجناح نے بھی سن لی تو وہ فوراً حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھے، اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کا یہ منظر دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشور کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ پھر ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے مالک حضرت امام حسین علیہ السلام سے وہ محبت کی اور وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کئی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا، جس کو دیکھ کر خود وفا نے بھی ان پر ناز کیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اپنے قدموں سے فنار کرتا گیا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ گھوڑا اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اقدس کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا، اور پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو وہ اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ پھر عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس گھوڑے کے قریب گئے تو ذوالجناح نے اس زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔
یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور کہنے لگا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مقدس کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کر رونے لگا جیسے کوئی انسان کسی کی جوان موت پر روتا ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے وقت کے امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو اس وقت یہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے گرد چکر لگا رہا تھا، تو آپ بتائیں کہ یہ اس وقت گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام زور زور سے رونے لگے اور فرمانے لگے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین سے نیچے آئے تو وہ گھوڑا امام کا طواف کرنے لگا تاکہ کوئی بھی دشمنوں کا تیر یا نیزہ آپ کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیلا، اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے وہ زخمی نہ ہوا ہو۔ اس لمحے ذوالجناح چیخ چیخ کر یزید کی فوج سے کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے دوبارہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ اس شخص کے اس سوال پر حضرت امام باقر علیہ السلام چیخ چیخ کر رونے لگے اور فرمانے لگے، اے شخص، اس وقت وہ گھوڑا چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے آقا امام حسین علیہ السلام، آپ ایک مرتبہ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اتنا دور لے کر جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کی کوئی تیر آپ کو چھو بھی نہیں سکے گی۔ یہ سن کر میرے دادا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح سے کہا کہ اے ذوالجناح، تم جاؤ، تم خیمے میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ اتنا سنتے ہی وہ گھوڑا خیموں کی طرف بڑھا اور جا کر بیبیوں کے خیمے کے باہر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے سوچا کہ شاید حضرت امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ سواری تو ہے لیکن اس کے اوپر سوار نہیں ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا زخموں سے چور ہے، تو اہل بیت کی خواتین یہ دیکھ کر رونے لگیں۔ اتنے میں بی بی سکینہ ذوالجناح کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت وہ پیاسے تھے، کیا میرے بابا نے پانی پیا تھا یا پھر انہیں پیاسا ہی شہید کر دیا؟ یہ منظر دیکھنے کے بعد تمام بیبیاں زور زور سے رونے لگیں اور چلانے لگیں۔ بی بی سکینہ پھر گھوڑے سے پوچھتی ہے کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، اس وقت تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ اس کے بعد اس گھوڑے ذوالجناح کا کیا ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ پھر یزید کی فوج یزید کے حکم پر اہل بیت سے وہ گھوڑا حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا، لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں کیا کروں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فرات میں کود گیا، اور اس طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد ان کا یہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ جب انسانوں میں انسانیت ختم ہو گئی تھی تب ذوالجناح نے کہا تھا، لبیک یا حسین، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان کے ہر فرد پر جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، سلام ہو شہدائے کربلا پر۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔